اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا کما یحب ربنا ویرضا وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زوم آڈیٹوریم میں موجود تمام سامعین، پروگرام میں حصہ لینے والی دینی بہنوں اور پروگرام کی ذمہ دار ہماری بہت ہی مشفق استاد الاساتذہ محترمہ اقبال باجی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 42-43۔ اور اسی مضمون کو قرآن نے دوسری جگہ سورہ جاثیہ میں بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ ان دونوں آیتوں، یہ اس قسم کا مضمون پورے قرآن میں صرف یہ دو آیتوں میں ہے اور انتہائی جھنجھوڑ دینے والا مضمون ہے۔ ان آیتوں میں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے ہر دور اور ہر وقت میں اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ یہ امت حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ کاش کہ یہ امت حدیث کی روایتوں میں کھوتی، کاش کہ یہ امت مستند واقعات میں کھوتی، لیکن اس امت نے اپنی خواہشات، اپنے آباء و اجداد کی روایات، اپنے قوم اور ملت کی خوشنودی طور طریقے اور معاشرتی طور طریقوں کو اپنی خواہشات بنا لیا۔ یہ آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، اور ان دونوں ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود اندھا، سننے کے باوجود بہرا اور سمجھنے کے باوجود لا یعقلون کا لفظ کہا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک دیکھنے، سننے اور سمجھنے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن کی نظر سے دیکھیں، حدیث کی نظر سے دیکھیں اور صحابہ کے طریقے سے سمجھیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح جیسا کہ ہم انسانی تاریخ کے اوراق پلٹیں اور یکے بعد دیگرے انبیاء کے حالات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح ہدایات اور ضابطۂ حیات اور عبادات کے طریقے آنے کے باوجود انسان غلط ماحول اور غلط کاموں میں اور غلط طریقوں میں اور منچاہی طریقے میں مبتلا ہو گیا، اور ان غلطیوں کا صدور آج بھی ہو رہا ہے۔ اور امت مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرنے والے بھی اسی طریقے کی خرافات میں کھو گئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ حامل قرآن بھی سب کچھ واضح اور صاف احکاموں کے باوجود بھی مبتلا خرافات ہیں۔ انہی خرافات میں سے ایک ماہ محرم کا حد سے زیادہ تشہیر کر دینا اور انتہائی تکریم اور تعظیم کر دینا ہے، وہ بھی مصنون طریقے سے نہیں بلکہ من چاہے اور من گھڑت طریقے سے۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی ثبوت اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ محرم الحرام کو اس طریقے سے اہمیت دی جائے کہ اس میں علم اور جھنڈے اٹھائے جائیں اور شربت بنا کے پیے جائیں اور مختلف وظائف اور مختلف ریاضتوں کا ایسا اہتمام کیا جائے جس کا کوئی ثبوت اور دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ موجودہ صورتحال کی طرف مختصراً اشارہ کرتے ہوئے اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتی ہوں کہ عبادت دراصل اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے کر دینا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے تمام فیصلے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہی اپنے نفس کو تسکین بھی دینا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی اس کے سرنڈر نہیں کریں گے، ہم بھی انہی آیات کے مصداق ہو جائیں گے، ہوا، جس میں ہوا کا لفظ کہا گیا ہے اور نفس کو معبود بنانے کا ذکر کیا گیا ہے، جو الہ، جو پورے دین کا، پوری عبادتوں کا جو لب لباب ہے، مرکزی لفظ ہے الہ، اسی کو کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے اپنے خواہشات کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے آباء و اجداد کے روایتوں کو
अपना सब कुछ बना लिया, उसी के मुताबिक अपनी इबादतें कर रहा है, उसी के मुताबिक अपने मामलात कर रहा है। तो ये जो है इबादत का तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही है जैसे कि पहले के अंबिया अपने नबी की तालीमात से दूर होते चले गए और अपने मनचाहे तरीक़े उन्होंने रिवाज दे लिए और अपनी कौम और अपने ख़ानदान को ज़्यादा अहमियत दी, अपने माशरती रिवायतों को ज़्यादा अहमियत दी। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों से कैसी नाराज़गी का इज़हार किया, इससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। हम इस महीने के सिलसिले में जितनी भी रिवायतें मौजूद हैं और जो आयत मौजूद है और जो वाक़यात मौजूद हैं, उन तमाम का निचोड़ हम अगर दलाइल के तौर पर लें तो मैंने तमाम चीज़ों का निचोड़ जो मेरे सामने आया वो ये है कि तमाम अहादीसों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में ज़िक्र किया, तो उसके पीछे जो इस असल रूह और हिकमत मौजूद है वो शुक्र है कि जब 10 मुहर्रम का जो रोज़ा रखने के लिए कहा गया, वो किस लिए कहा कि शुक्र के तौर पे कि हम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं, तो हम इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि हम शुक्र के तौर पर रोज़ा रखें। ये हम इसको जो है इबादत से जोड़ सकते हैं और ये मुस्तनद इबादत कहलाएगी। दूसरा जो चीज़ है वो आयत नंबर 36 सूरह तौबा में जो इन्ना इद्दतश शहूर वाली आयत में जो आखिर में ज़िक्र किया गया, फ़ला तज़लमू फ़ीहिन्ना, कि तुम उसमें अपनी जानों पर जुल्म न करो। एक हमको ये हुक्म मिलता है मुस्तनद तरीक़े से, और फिर एक जो हुक्म मिलता है वो शहरुल्लाह का हुक्म मिलता है कि ये अल्लाह का महीना है। और चौथी चीज़ जो हमको मिलती है वो है इस साल इस महीने से हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। अब हम इनसे अपनी इबादतों को कैसा उस्तवार करें, और इस महीने में जैसे कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है कि हमारी क्या यानी कि क्या हमारी ज़िम्मेदारियां इबादत के तौर पर और इंतज़ामी तौर पर आयद होती हैं, हम इन 4 चीज़ों को दलील बनाकर जो तमाम रिवायतों और आयत और अहादीस का निचोड़ है, इनको हम अपना दलील बनाते हुए हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम मेन जो 2 चीज़ें होती हैं जिससे हम जो है अपना जिसको हम माख़ुज़ बना सकते हैं, वो जो है माख़ुज़ जो है कुरान है, हदीस है, अइम्मा अरबा है और मुज्तहिदीन है। इसको जो है एतिमाद कहते हैं फ़ुक़हा की ज़ुबान में, कि इन चीज़ों पर एतिमाद करके हम बिला चूं व चरा आँखें बंद करके अमल कर सकते हैं, और इसको मोतमिद अलैह भी कहा जाता है फ़िक़ही इस्तिलाह में कि हम इस पर एतिमाद करें। दूसरी चीज़ कहलाती है फ़िक़ही इस्तिलाह में इस्तिशहाद। एतिमाद पहली चीज़, दूसरी चीज़ इस्तिशहाद। इस्तिशहाद का मतलब है सहाबा, ताबईन, सलफ़े सालेहीन और औलिया उल्लाह ने जो तरीक़ा इख्तियार किया, इन यानी कि एतिमाद की रोशनी में, मोतमिद अलैह की रोशनी में, उसको हम अपनी दलील बना सकते हैं। इसको तायीद कहते हैं। एतिमाद को मोतमिद अलैह कहते हैं और इस्तिशहाद को तायीद कहते हैं। तो हमको अगर इबादत के सिलसिले में अपना माख़ुज़ बनाना है तो ये चीज़ों को बनाना है। तो सामने बात ये निकल कर आई, एक होता है एतिमाद, दूसरा होता है इस्तिशहाद। एतिमाद में आता है कुरान, हदीस, अइम्मा अरबा और मुज्तहिदीन, जिस पर हम आँख मीच के एतिमाद कर सकते हैं और बिला चूं व चरा इस पर अमल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अभी मैंने बताई, यानी कि सहाबा, ताबईन, सलफ़े सालेहीन, इनके अमल को और इनके तौर तरीक़ों को हम जो है तायीद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तायीद कहेंगे कि हम इससे तायीद ले सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तो अब हम इन्हीं के पेश नज़र, इसी उसूल के पेश नज़र मैंने ये 4 चीज़ों को चुना कि शहरुल्लाह, अहादीस में जो बहुत सारी अहादीस रोज़ों के सिलसिले में आई हैं, उसमें एक लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को शहरुल्लाह कहा है। तो शहरुल्लाह और फ़ला तज़लमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ये यानी कि अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, उनमें जो है 4 महीने मोहतरम हैं और उनमें सबसे अफ़ज़ल मुहर्रमुल हराम है। और हम इसको सबसे अफ़ज़ल क्यों मानते हैं? शहरुल्लाह का लफ्ज़ होने की वजह से। जिस तरीक़े से बैतुल्लाह कहने की वजह से
کعبے کی عظمت بڑھی ہوئی ہے، حالانکہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبے کو بیت اللہ خاص طور سے کہنے کی وجہ سے اس کی عظمت، شان اور تقدس بڑھ جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے ناقۃ اللہ کہا ہے، ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نامزد کیا ناقۃ اللہ، اور اس کو انتہائی محترم قرار دیا، اور جس کے قتل کرنے کی وجہ سے ہی وہ قوم جو ہے عذاب کی مستحق بھی ہوئی۔ تو اس طریقے سے شہر اللہ بھی یعنی کہ شہر کا تعلق، مہینے کا تعلق اللہ کی طرف جوڑ دینے سے اس کا تقدس، احترام، اہمیت بڑھ گئی۔ تو اس لحاظ سے ہم کو اس مہینے میں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا تقدس اور احترام کرتے ہوئے انتہائی محتاط، چوکنا وقت گزارنا ہے، اور انتہائی عبادت میں، یعنی کہ ایسی عبادتوں میں جو مستند ہیں، عبادتوں میں اور خاص طور سے اخلاقیات میں، اعلیٰ کلمت اللہ کے فرائض میں، ان تمام چیزوں میں اس مہینے کو ہم کو خاص کرنا ہے۔ پھر دوسری یہ شہر اللہ ہے، فلا تظلموا فیہن جو ذکر ہے، یہ جو ہے یہ شہر اللہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور شکر کے طور پر جو روزہ رکھنے کی دلیل موجود ہے، یہ تینوں کیا ہیں، ہم کو قرآن حدیث سے ملتے ہیں جو معتمد علیہ ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز، یہ جو ہے ہم کو صحابہ یعنی کہ حضرت عمر کے کا طریقہ ہے، انہوں نے یہ طے کیا تھا، اور حضرت علی کے مشورے پہ طے کیا تھا، اور تمام دوسرے صحابہ کی بھی اس پہ اتفاق رائے تھی، تو ہمیں اس سے تائید ملتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ انہی کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں اپنے تمام اس مہینے پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو فلا تظلموا فیہن دوسری چیز ہے۔ تو اب ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور خاص طور سے محرم کے مہینے میں ہم خاص طور سے اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو شہر اللہ کا نام دیا گیا۔ تو اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کا کیا ہے، اس کا جو ہے سیاق و سباق تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور ان مہینے میں جنگوں سے روک دیا گیا۔ لیکن اب ہم سے یہ آیت کیا مطالبہ کرتی ہے؟ ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنی ذات پہ فوکس کریں، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو ہم اپنے آپ کو انتہائی باریکی سے جانچیں، سمجھیں کہ ہم میں سے، ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہمارے کسی بھی طور طریقے سے کسی بھی قسم کا کوئی شرک کا شائبہ تو نہیں پایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس کے بعد پھر درجہ و درجہ بدعتیں آ جاتی ہیں، اور پھر حرام کے ارتکاب آ جاتا ہے، اور پھر فرائض کو چھوڑنا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اخلاقیات کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم، جب انسان کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، کسی بھی قسم کی چغلی ہے، غیبت ہے، بد زبانی ہے، کسی کا برا چاہنا ہے، کسی بھی قسم کی اخلاقی خرابی میں جب کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے، تو وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنا روحانی مرتبہ گرا رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے تعلق کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے ارتقاء سے کے راہ میں حائل بناتا ہے ان تمام عادات کو، اطوار کو، ان چیزوں کو۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ذاتی شخصیت پہ بھی اس مہینے میں خاص طور سے فوکس کرنا چاہیے۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر شکر کے طور پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو کہا، تو یہ شکر کس چیز کا تھا؟ یہ اس چیز کا تھا کہ فرعون سے، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، جو انتہائی ظلم کا پیکر تھا، اور جس کے پاس قتل کی کوئی اہمیت نہیں تھی، زندہ جلا دینے کی، زندہ مار دینے کی، قتل کر دینے کی، اور کسی بھی قسم کی تکلیف دینے کی اس کے پاس کوئی جو ہے ایک رتی برابر بھی کوئی اس کے پاس درد نہیں تھا، اور وہ ساری کائنات کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا۔ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوششوں کے بعد انتہائی کوششوں کے بعد ان کو جو ہے اس دن 10 محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام سے نجات ملی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز معلوم ہوئی کہ ایک الہ واحد کا پرچار ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دن جیت گئے، اور جو فرعون اپنے آپ کو جو ہے انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، وہ نیست و نابود ہو گیا، وہ اور اس کے ساتھی۔ تو یہ انتہائی شکر کا موقع تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے الہ ہونے کو، اور ایک الہ واحد کا کسی بھی طریقے سے، مختلف طریقوں سے پرچار کریں، اپنی دعوتی مہم کو مزید بڑھا دیں۔ تو کیونکہ یہ روح ہے ان باتوں کی۔ بظاہر روزہ رکھنا یہ ایک عبادت ہے، اور شہر اللہ کے تحت اپنی اخلاقی تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے،
مختلف برائیوں سے رک جانا یہ بھی عبادت ہے. لیکن اس کی روح کیا ہے؟ یہ چیزیں ہم سے مطالبہ کیا کر رہی ہیں؟ ہمیشہ ہم ہر مسلمان کو، لیکن خاص طور سے علماء کو اس طرف جو ہے اپنی نگاہ مرکوز کرنا چاہیے کہ اس چیز کی روح کیا ہے اور ہمارا رب ہم سے چاہ کیا رہا ہے. تو ہمارا رب اس مہینے میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور ایک اللہ کا جھنڈا بلند ہوا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا لفظ استعمال کیا، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی اپنی پوری توانائیاں لگا دینی چاہیے کہ ہم ایک اللہ کو منوانے کی کوشش کریں. اور سب سے پہلے اس کے جو یہ مخاطب ہیں وہ ہم خود ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کسی بھی موقع پہ کسی بھی قسم کی کوئی ہمارے ذہن میں ایسی تو نہیں آتی ہے کہ بات کہ فلاں ہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہ کہے گا وہ کرے گا تو ہی ایسا ہوگا. اگر اس قسم کے ہمارے ذہن میں سوچ بھی آ رہی ہے یا ایسا کوئی جذبہ ہے یا ایسا کوئی خیال ہے تو پھر یہ بھی جو ہے الہ کے خلاف ہو جاتا ہے. ہم اپنا سب کچھ کرتا دھرتا اللہ کو سمجھیں، اپنی ذات پہ فوکس کریں، پھر اپنے گھر پہ فوکس کریں. ہم ایک اس آیت کے تقاضے کے تحت اور شکر کے لفظ کے تحت اور شہر اللہ کے لفظ کے تحت ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، دینی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی مملکت بنائیں. اس کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات پہ فوکس کرنا ہوگا، اپنے بچوں پہ، اپنے شوہر پہ، اپنے گھر کے ماحول پہ. ہم اپنے گھر کے ماحول کو، طور طریقوں کو، سونے اٹھنے بیٹھنے اور تمام طریقوں کو دیکھیں کہ یہ سنتوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، احادیث کے مطابق ہیں اور آیتوں کے مطابق ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس مہینے میں، خاص طور سے دینی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی مملکت بنائیں. سال بھر کی اب اس کے بعد جو ہے یہ جو ہجری کیلنڈر کا جو آغاز ہوا اس سال اس مہینے میں، تو یہ اس بات کا یہ یعنی انتظامی طور پہ یہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ ہم اپنا سال بھر کا ٹارگٹ بھی طے کریں کہ ہمیں جو ہے کس طریقے سے اب یعنی کہ اعلیٰ کلمت اللہ کا کام کس طریقے سے کرنا ہے، دعوتی کام کے لیے ہمیں کیا کیا طریقے اختیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کی کمیوں کو کیسے دور کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے. ہم اس سلسلے میں اپنے ٹارگٹ بنائیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں ٹارگٹ بنائیں. یہ جو ہے انتظامی امور کے سلسلے میں یہ، کیونکہ دن، تاریخ اور مہینے یہ کیا ہے، انسان کو کام کرنے کے، طے کرنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اس وقت سے اس وقت تک ہم یہ کام کر لیں، اس وقت سے اس وقت تک یہ کام کر لیں. ورنہ ہم کو اندازہ ہی نہ ہو کہ آج کون سی تاریخ ہے اور کب سال شروع ہوا اور پھر ہم کو جو ہے کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت تک کرنا ہے. تو یہ جو ہے ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے اس سے کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے. وقت کو اپنے متعین کریں، ہفتوں میں بانٹیں، مہینوں میں بانٹیں، اور پھر جو ہے اس کو سالوں میں بانٹیں کہ اتنے سال یہ کرنا ہے، اتنے سال وہ کرنا ہے. اصل اسلام ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، یعنی کہ جو دینی فرائض ہوں ہمارے یا انتظامی فرائض ہوں، دراصل تمام احادیث اس سلسلے میں جتنی بھی ہیں اور جو بھی چیزیں ہمارے مستند سامنے آئیں اور جو آیت ہمارے سامنے آئی، وہ دراصل ہم سے اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حضرت حسین کا واقعہ ہو یا حضرت عمر کا واقعہ ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں یا پھر جو ہے دین کے نظام کو، دراصل یہ ہم کو اس بات کی دلالت کرتے ہیں یہ تمام چیزیں کہ دین کے نظام کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کریں اور اپنی جان کی اور مال کی، اہل و عیال کی اور ہر طریقے کی فکر و عمل کی، ہر طریقے کی بازی لگانے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہیں. کیونکہ یہ ہجرت سے اس کو موسوم کیا گیا اور ہجرت سے ہی اس کو جو ہے ریلیٹ کیا گیا، اور جو ہے کیونکہ اس میں جو ہے شکر کے طور پہ روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو کہا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کا بھی اشارہ کرتی ہیں کہ ہجرت اور جہاد یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی کے اہم رول ہیں. اگر یعنی کہ اب کیونکہ ایسا کوئی موقع نہیں ہے، وقت آیا تو ہمیں بھی شاید ہجرت کرنا پڑے، وہ ہجرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے. لیکن فی الوقت ہمہ وقت ہم سے ہجرت تقاضا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل ہجرت کیا ہے، ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کر دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. تو یہ
پیغام ہم کو ملتا ہے اس سے کہ ہم اس مہم میں لگ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم اس میں لگ جائیں. اور پھر یہ اعلیٰ کلمت اللہ اور شکر کے طور پہ روزہ رکھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی جو ہے جہاد میں لگ جائیں. جب عملی جہاد کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ جہاد میں بھی کود پڑیں گے. لیکن فی الوقت اب ہم سے یہ جہاد مطالبہ کرتا ہے کہ افضل الجہاد نفس الجہاد، جہاد یعنی کہ سب سے افضل جہاد نفس کا جہاد ہے. تو ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. جہاں کہیں کوئی ایسا موقع آ رہا ہے کہ نفس کو تسکین مل رہی ہے تو ہمیں اس وقت نفس کو کچل کر جو ہے قرآن اور حدیث کو جو ہے اہمیت دینا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا مرکز محور یہی ہے، انسان کی ذات ہے، انسانیت کی اہمیت ہے اور انسان کی ذات ہے. خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقے شام و سحر سے جا ودا ہو جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.